زندگی کبھی کبھی ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی راستہ نہیں بچا ہو، مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ بھی ہماری پکار نہیں سن رہا۔ لیکن سنو، اللہ کی یہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جب وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ تمہیں شدید آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تمہارا صرف صبر آزما رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو وہ معجزے کب کرتا ہے؟ جب تم نے کوئی دروازہ چنا ہو اور وہ بظاہر نظر نہ آ رہا ہو، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو، لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنے گا۔ مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر یقین اللہ پر ہو تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو بس تمہیں اپنی طرف آتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تم صبر کرو گے تو راستہ خود اللہ بنائے گا، اور اس نے تو خود کہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان کو کچھ دے سکے۔ تم جو چاہتے ہو وہ اللہ سے مانگو۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی رضا اور چاہت میں سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز بھی تو سکون ہی ہے نا۔ تمہارے وہ آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں وہ صرف اللہ ہی کو نظر آتے ہیں۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں۔ تم نہیں جانتے کہ ہر طوفان بربادی کے لیے نہیں آتا۔ جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہلاکت نہیں بلکہ نجات کا ذریعہ بنا، ویسے ہی تمہاری آزمائش چین بن جائے گی۔ اگر آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ اللہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں گرنے والے تمہارے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اور ایک حدیث کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں، بس وہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ صبر اور یقین وہ چیزیں ہیں جنہیں انسان اپنا لے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک حد تک آزمانے کے بعد تم سے خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، پھر وہ دکھ سے زیادہ خوشیاں عطا کرتا ہے۔ تم بس صبر اور یقین رکھو۔ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ صبر اور یقین کرنے والے لوگ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تو جب تمہارا رب ہی تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ حوصلے کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تم یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر ایک آنسو کو خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ جو آنسوؤں کی زبان میں مانگتے ہیں نا، اللہ پاک اسے نواز دیتا ہے، پھر وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ وہ زبان ہے جو کن کہلوا لیا کرتی ہے۔ مانگ کر تو دیکھو، آنسوؤں کی زبان سے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے جس سے چاہے نواز سکتا ہے۔